السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء ہے۔ 3 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں، 4تھا رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنباً، اور نہ ہی جنبی حالت میں، الا عابر سبیل، سوائے اس کے کہ گزرنا ہو راستہ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وإن کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، وعلی سفر، یا سفر پر، او جاء، یا آئے، احدن، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ شراب کا تیسرا حکم آ گیا۔ پہلے میں یہ تھا کہ تم انگوروں سے، کھجوروں سے شراب بناتے ہو، اور دوسرا تھا کہ ان دونوں کے نفع جو ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی تھی نا، تو شراب تو بہت زیادہ پی جاتی تھی ان کے ہاں، تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ کچھ تو جیسے سوچا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے تو ہم اسے چھوڑ ہی دیں، لیکن چند ایک صحابہ تھے۔ اب اس سے ہوا یہ کہ نشے کا اثر اتنی جلدی نہیں اترتا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بعد انسان کی عقل قائم رہے۔ اب حکم آ گیا کہ ایک صحابی نے جب نماز میں کچھ غلطی کی، اس طرح کی، جیسے مشہور یہی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون ہے، لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے کہہ دیا اعبدو، کہ اے کافروں میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، حالانکہ ہے کہ اے کافروں میں نہیں اس کی عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو پھر کہا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو۔ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی نا، تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا کہ جو مخمور ہے، یعنی سے نشہ کیا ہوا ہے، وہ نماز سے نکل جائے، کیونکہ کہا کہ اس وقت تک نہ نماز کے قریب جاؤ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، یعنی منہ سے پھر کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے۔ اور خمر کا معنی بھی یہی تھا کہ وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا اس کے بعد۔ تو کہا جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تب نماز پڑھو، نشے کے حال میں نماز کے قریب نہ جانا۔ اب بہت سے صحابہ نے دن کی شراب ترک کر دی، دن کی شراب ترک کر دی، یہ سوچ کے کہ نماز کا وقت ہوگا تو پھر تو نشے میں ہوں گے، اور اذان میں یہ اذان کے بعد اعلان ہوتا تھا مخمور جو ہے وہ نماز میں نہ آئے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جو ایمان لائیں وہ نماز نہ پڑھیں۔ انہوں نے پھر شراب دن کی چھوڑ دی، لیکن رات کو پیتے رہے کیونکہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ ولا جنباً، اور نہ ہی جنبی حالت میں، یعنی جب میاں بیوی آپس میں ملے ہو، نہ اس حالت میں، سوائے اس کے کہ راستہ گزرنا ہے مسجد سے، یعنی کوئی مجبوری ہے، راستہ ہی ایسے کہ مسجد سے گزر کے کہیں جانا ہے، یا کوئی ضروری کام مسجد میں ہے تو بس وہاں کر کے فوراً واپس آ جاؤ، صرف راستہ گزرنا ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں، یہاں بھی اب رائے دے دی غسل کی صورت میں، کَإِن كُنتُم مرضى ولا سفرین، پیچھے وضو کے بارے میں تھا کہ جب وضو کرنا ہے تب بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم بیمار ہو، اور لا سفر، یا سفر پر، اور جاءتکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے، اور لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ آیت بعد میں نازل اس لیے ہوئی ہوگی کہ میں نے بتایا تھا جب ایک آدمی کو غسل کی ضرورت تھی تو پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگا کہ وضو کا بدل تیمم ہے کہ ہاتھوں چہروں کا مسح کرنا، تو غسل کی تو سارے جسم پہ مٹی ملنی ہوگی، تو کہا کہ اسے بتا دو کہ وضو اور غسل دونوں کا بدل مجبوری کی حالت میں تیمم ہی ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ سفر پر ہو، پانی نہیں مل رہا، یا کوئی رفع حاجت سے آیا تب بھی پانی نہیں مل رہا، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، اور اگر پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، پھر بھی تم تیمم کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ارادہ کر لو،
اور چہرے کا اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی ایسا کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی کلک نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے میں تو غسل کرنا تھا، دل نہیں مان رہا۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں دل نہیں مان رہے تیمم کا تو کیا کریں۔ بس اوقات بیماری میں بھی انسان اگر ہوتا ہے کہ کسی کو کہتا ہے میرا وضو کرا دو تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ، نہیں اسے تسلی ہو رہی، یا گیلے تولیے کے ساتھ وہ چاہتا ہے میں سارا کر لوں، اگر اس کی تسلی نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ ہے بغیر کسی ذہن میں کلک لائے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو خوش دلی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا مطلب یہ ہے پاکی کا ارادہ کرنا۔ تو جب ارادہ اصل میں نیت پہ منحصر ہے، تمہاری نیت یہ ہے کہ اس وقت پانی سے میری تکلیف بڑھ جائے گی تو پھر تم تیمم کر لو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ، واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، وکفیٰ باللہ نصیرہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ یعنی یہ جو جن کو اہل کتاب کو کتاب دی گئی نا، جب کوئی آپ کے لیے آسانی کا حکم یا کوئی اچھا حکم آتا تھا نا تو انہیں بہت برا لگتا تھا، تو وہ اعتراض کرتے تھے، دیکھو جی اب یہ غسل کا بدل یہ ہو گیا کہ تیمم کر لیں، یہ مطلب مذاق اڑاتے تھے دین کا، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی ہی نہیں، وہ اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ان کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ اللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست اور کافی ہے مددگار۔ یعنی اللہ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کے بات پر حکم پر عمل کر لو، نہ کہ یہ ان کی بات سازشوں میں نہ آ جانا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، اور مواضعہ، اس کی جگہ سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، استغفر اللہ، واسمع غیر مسمعین، اور سن اور تجھے نہ سنایا جائے، ورائنا، اور رائنا کہتے تھے، لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو بل دے کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ دے کر، ولو انہم، اگر وہ یہ قالو کہتے، سمینا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے کہا مانا، واسمع، اور تو سن، وانظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واکمم، اور زیادہ مضبوط ہوتا، ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں جن کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، یہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے جو انہوں نے پیر پکڑے ہوتے ہیں ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے حکام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے حکام کو اور سنت کو چھوڑ کر ہم کسی انسان کی پیروی کریں گے، انسان کی باتوں کو زیادہ افضل سمجھیں گے، تو وہ ہمیں سنت سے ہٹا کے بدعت کی طرف لے جائے گا، وہ پھر ہمیں سنت سے دور کر کے بدعت کی طرف لے جائے گا، کیونکہ جو لوگوں کا دین ہے وہ خود ساختہ دین ہے، اللہ نے جو کہہ دیا، حق کہہ دیا، وہی دین صحیح ہے، کل ان ھدی اللہ والہدیٰ، کہہ دو اللہ کی ہدایت کی اصل ہدایت ہے، اور اصل دین ہمارا ہے ہی یہی قرآن و حدیث، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کے مطابق تم عمل کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن یہ اس کے مقابلے میں اپنے پیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق دے دیتے ہیں نا فتویٰ، جو اللہ نہ کرے، جو بس دو چار باتیں انہیں پتہ چل گئی تو اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے آ کے مسئلے پوچھ لیں، تو مسئلہ تب تک انسان کو نہیں بتانا چاہیے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق اسے پتہ نہ چل جائے، کہ صاف کہتے بھی مجھے نہیں پتہ، کسی اور اچھے عالم سے پوچھیں جس کو پتہ ہو، تو اس طرح وہ اپنے ان کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وجہ پھر ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تھا، وہ عصینا کہتے ہیں اور رائنا کو بھی بل دیتے ہوئے ادا کرتے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب یہ ایسا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اگر ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تمہارا نبی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہی ان کی سزا بہت کافی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہا، وطعنا فی الدین، اور دین میں پھر طعنہ بھی دیتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتے ہم نے سنا اور کہا مانا، اور تو سن ہماری طرف متوجہ ہو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے کہہ دیا گیا تھا کہ تم رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ رائنا کی بجائے انظر نہ کہتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اب اس کے بعد ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ رائنا کا لفظ چھوڑ کے تم انظر نہ کہنا شروع کر دو، یہ زیادہ مضبوط بھی ہے، بہتر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور نہیں وہ ایمان لاتے مگر کم۔
या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब है लोगों जिनको दी गई किताब आमिनू ईमान लो बिमा उसके साथ नज़लना जो हमने उतारा मुसद्दिक़न लिमा माकुम तस्दीक करने वाले उसके जो तुम्हारे पास है मिन कबली इससे पहले और नतमिसा कि हम मिटा दें वजूहन चेहरों को फ़नरुद्दहा अला अदबारिहा और हम लौटा दें उनको उनकी पुश्तों पर और न लनहुम या हम पर लानत कर दें कमा लन्ना साहब सब्त जैसा कि हम लानत की हफ्ते वालों पर वकान अमरुल्लाह मफ़ूल और है अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होने वाला। यानी अल्लाह ताला पहले से आगाह कर रहे हैं कि ईमान ले आओ, अगर ईमान नहीं लाओगे तो हम तब तुम्हारे चेहरों को भी पुश्तों पे लौटा देंगे। इन्हें सबक दे दें ढूंढ के, हम उन्हें उनकी पुश्तों पे लौटा देंगे या उन पर लानत कर देंगे जैसा कि हमने हफ्ते वालों पर लानत किया और अल्लाह का हुक्म पूरा होने वाला है। प्लीज़ जल्दी आया करें, जिनको सबक नहीं मिलता वो पहले आके 6 बजे यहाँ बैठा करें, अपना सबक ढूंढ के पहले बैठा करें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यगफिरु नहीं बख्शेगा युशरा कभी कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा बख्श देगा इसके अलावा जिसे वो चाहेगा। व मन युशरिक बिल्लाह और जो कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा फ़क़द इफ्तरा पस तहक़ीक़ उसने बांधा इस्मा नज़ीमा गुनाह बहुत बड़ा। यानी अब जब अल्लाह को छोड़ के पीर व मुर्शद की बातों को मानते हैं तो अल्लाह ने एक तो अज़ाब से डरा दिया उन्हें कि उन्हें ये अज़ाब मिलेगा। दूसरा अल्लाह ने कह दिया कि शिर्क को अल्लाह ने माफ़ करना ही नहीं, उसके अलावा जो अल्लाह ताला चाहेगा माफ़ कर देगा। ये याद रखना कि जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है उसने बहुत बड़ा गुनाह बांधा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। और ये क्या फरमाया मन युश्रिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्रा मिनस समा, जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया गोया वो आसमान की बुलंदियों से नीचे गिर पड़ा। फ़तख़्तफ़ु तैर, उसको परिंदे लेकर उचक जाए और तहवी बिर्रीह और हवाओं से लेकर उड़ जाए फ़ी मकान से किसी दूर जगह पे, यानी उसका कुछ भी बाकी ना रहे। मुराद यह है कि जो अल्लाह को छोड़ के झूठे माबूदों के दीन को पकड़ते हैं वो कहीं के भी नहीं रहते। जैसे वो आयत हमने की दफ़ा पढ़ी ना फ़ला तत्तबिउ सुबुला, तुम बहुत से को रास्तों के पीछे ना चलना, वो तुम्हें फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली, वो तुम्हें उसके रास्ते से जुदा कर देगा। यही मिसाल दी गई है कि जो अल्लाह के साथ शिरक करता है एक तो वह अपने बुलंद मुकाम से नीचे आ जाता है और फिर उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका पकड़ने वाला नहीं। जैसे नापाक कलमे की मिसाल नापाक दरख्त की मानिंद है जिसकी ज़मीन में कोई करार ही नहीं, उसे उखाड़ दिया जाए। इसी तरह इसको भी हवा लेकर कहीं दूर जगह पर उड़ जाए, यानी वो असल पे बाकी नहीं रहता, भटका ही रहता है दूर गुमराही में। वह ये मुद्दों फ़ी तो क़यानिम यामहून, वह उनकी सरकशी में ढील देता है, वो उसमें भटकते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला शिरक माफ़ नहीं करेगा। अलम तरा अल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों को जो अपने आप को बहुत पाक समझते हैं, नमाज़ पढ़ ली, हज अदा किया, ज़कात दी, हम तो जी बड़े पाक हो गए हैं। ये पाकीज़गी ये नहीं है, दिल की पाकीज़गी यहाँ मुराद है कि जो लोग अपने को बड़ा पाक समझते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनका अपना उसमें कोई कमाल नहीं है। जैसे बदवियों ने आके कहा था ना कि हम इस्लाम लाए और इस्लाम जिताते थे आप पे, तो कहा एहसान ना जितलाओ, अल्लाह तुम पर एहसान करता है कि उसने तुम्हें हिदायत दे दी। जैसे जन्नत वाले भी जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह ताला ही की सब तारीफ़ें जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, हम तो हिदायत पाने वाले थे ही नहीं। तो हर काम अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। तो अपने आप को पाक ना समझो, बलिल्ला युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला पाक करता है जिसे चाहता है। वला युज़लमूना फ़तीला, दागे बराबर भी वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला अगर हिदायत दे देता है, नफ्स को पाक कर देता है, तो उसके लिए भी अल्लाह को शुक्र अदा करें, बजाय इसके अपने आप पे मान करें कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। जब इंसान ये सोचता है मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो अपने आप को अल्लाह के साथ शिरक करता है, क्योंकि अपने आप किसी में कोई भी ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ही ताकत रखते हैं। उन्ज़ुर कैफ़ा यफ्तरून अलल कज़िब, देखो कैसे वह झूठ अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। वकफ़ा बिस्म मुबीन, और काफ़ी है इसको गुनाह। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं तूने देखा उन लोगों की तरफ ऊतू नसीबा मिनल किताबी, जो दिए गए किस्सा किताब में से, युमिनूना बिजिब्ती व ताऊत, वो ईमान लाते हैं बुतों और शैतान के साथ। व यक़ूलून, और वो कहते हैं लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला, अस्तग़फिरुल्लाह, ये लोग ईमान वालों की निस्बत ज़्यादा हदायत पर हैं रास्ते के एतबार से। उलाइक अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ऐसे लोग उन पर अल्लाह ने लानत कर दी। वमन यलअनिल्लाह, जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे, फलन तजिद लहु नसीरा, हरगिज़ उसके लिए मददगार नहीं पाएगा। ये हर साल बताती हूँ, इसको पक्का करने अपने जहन में कि हम अक्सर कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह कि हमसे तो अंग्रेज़ अच्छे हैं, कहते हैं ना, अक्सर जुमला कहते हैं। जब बाहर के मुल्क से होकर तो कहते हैं हमसे तो वो अच्छे हैं, अगरचे वो ईमान नहीं लाए लेकिन वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी ये है हुई। कहा जो ये कहता है ना कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, उन पर अल्लाह ताला लानत कर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि असल चीज़ तो दीन है, अकीदा है।
اگر انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، انہوں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تو جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہیں اڑا دیا جائے گا، ان کے لیے وزن بھی نہیں رکھا جائے گا، بڑھتی راہ کی مانند ہوں گے ان کے اعمال۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے دے گا، ان کے اچھے بدلے بھی دے دے گا، ان کو جزا بھی دے گا، لیکن قیامت کے روز ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ صرف نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور یہ جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، اولاد مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، جو کہ دوسرے لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے ان کو کہتے ہیں یہ زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، ایمان والوں کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بدقسمت ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کو نہیں اپنایا، اور انہوں نے دیکھو کہ ان کے اتنے بدقسمت ہیں کہ کلمہ ان کے نصیب میں ہوا ہی نہیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لے وہ قبول ہی نہیں ہونی، اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں نہ ہونی تو کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ وہی بہتر ہیں جن کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ املم نصیب من الملک، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں، فیض اللہ یوت الناس نکیرہ، اس وقت وہ لوگوں کو معمولی بھی نہ دیتے، یعنی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ساری باتیں کہ یہ اللہ پر منسوب کر دیتے ہیں، اگر انہیں کچھ اختیار دیا جاتا نا بادشاہت کا تو وہ کبھی بھی لوگوں کو معمولی سا بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے، فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے دی، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، کتاب الحکمت، اور حکمت، وآتینا ملکا نظیما، اور ہم نے دی ان کو بادشاہت بری۔ حسد تو ان کے دل میں ہے نا پہلے دن سے، کیا حسد ہے کہ دین اسلام اچھا ہے اور ہم اس سے محروم رہ گئے، دوسروں نے قبول کیوں کر لیا۔ اب کہا کہ حسد کرنے کا کیا فائدہ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سے اللہ نے نوازا ہے، تو جب اللہ نے انہیں نوازا ہے تو یہ بادشاہت اللہ کے اختیار میں، اگر ان کے پاس تھوڑا سی بھی اختیار ہوتا نا تو انہیں لوگوں کو کچھ بھی نہیں دینا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم جو ساری دنیا پہ اپنا فضل کیے ہوئے، اپنی رحمت کیے ہوئے ہے، سوائے اس کے کہ جو رحمت سے منہ موڑ لے پھر اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت بھی عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی تم دعویٰ تو کرتے ہو حضرت ابراہیم کا مذہب کا لیکن اپناتے نہیں ہو۔ فمن من آمن، ان میں سے بعض تو ایمان لایا بھی اس کے ساتھ، ومن، اور بعض نے من صدانو، روکا اس سے، وکفیٰ بجہنم سعیرا، کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا، ہمارے احکام کے ساتھ، سوف نصلیم، حل قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے نارا، آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب پک جائیں گے ان کی کھالیں، بدلناہم جلودن، ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں غیرہ اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کافر چونکہ انکار ہی حالت میں مر گئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں داخل کرے گا، اور آگ وہ اس کا ایک سانس جو ہے نا، آگ کا ایک سانس، جب اس نے کہا تھا میں بالکل عاجز آ گئی ہوں تو اللہ نے کہا تھا ایک سانس لے لو، تو جو ایک سانس اس نے لیا تھا اس کی گرمی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں کی آگ بھی اس کا 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، تو تھوڑا سا انگلی کو لگ جائے اور وہ پک جاتی ہے، کتنا پھر سکن اترتی ہے، پھر اترتی ہے، پھر اوپر ایک طے آتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سکن پک جائے گی نا ہم دوبارہ نہیں بنا دیں گے، اور وہ آگ اتنی تیز ہے پتہ نہیں کتنی ہی دل میں پکتی جائے گی، بار بار بدلی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ عذاب چکھیں، اس وجہ سے جو وہ انکار کیا کرتے ہیں، تو انہیں اب پتہ چلے گا کہ جو مومنہ کا مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے، ہمارا انجام اچھا ہے یا جن کا مذاق اڑاتے تھے ان کا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں درخت جوڑے ہوں گے پاک، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ظلا ظلیلا، سائے دار جگہ میں۔ اور سائے دار جگہ میں مراد کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۃ الخلد، تو وہ اتنا لمبا ہے، اتنا اس کا سایہ ہے کہ اگر ایک آدمی 100 سال تک سفر کرتا رہے تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو ایسے سایہ دار جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتیں اس کے حقداروں کے سپرد کر دو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہے چاہے دین کا معاملہ ہے، حقداروں کے سپرد کر دو۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے تو اس سے جا کے پوچھو، جو صحیح عالم ہے اس کے پاس جانا، حقداروں کو اس کا حق دے دو سے مراد یہی ہے کہ اس کے پاس جانا جو آپ کو صحیح مسئلہ بتا دے، اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھنے کے لیے مسلم مولوی کے پاس نہ جاتے رہو۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جاتا ہے وہ اسے صحیح مسئلہ بتا دیتا ہے لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا،
اس لیے تو اہل کتاب نے پھر تبدیلیاں کر دی تھیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق حکم لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن مجید کے ساتھ وہ ایسا کر نہیں سکتے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تو ویسے کہہ دیتے اچھا تم یہ چاہتے ہو تو اچھا پھر ٹھیک ہے، دین میں ہے گنجائش، ایسا کر لو۔ کہاں سے انہوں نے نکالی دین میں گنجائش ہے؟ کہیں گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسے مولویوں سے جا کے فتویٰ پوچھتے ہیں، یا ایک ہی مولوی سے 12 پوچھیں گے اچھا آپ کہتے ہیں ایسا ہے، کچھ دیکھیں شاید کوئی نکلتی ہو، شاید کچھ رایت نکل آئے، شاید کچھ رایت نکل آئے۔ وہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں سوال پوچھ پوچھ کے کہ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر کر لو جو تمہارا جی چاہتا ہے۔ پھر وہ کہتے کیا ہے، وہ ساری حقیقت نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں میں فلاں کے پاس، اس نے کہتی ہے ٹھیک ہے کر لو، حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، میں نے بتانا تھا جو بتا دیا، اب جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ تو کہتے ہیں اس کے منہ سے نکل گیا نا جو تم نے کرنا ہے کر لو، اس لیے اس کے ساتھ وہ منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ اصل میں صرف وہ ہے کہ جو اللہ کے احکام پر نہیں چاہتے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، کہ امانت اللہ نے انسانوں کو دی ہے نا، اس امانت کو سنبھالنا بھی ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح احکام پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس طرح دنیاوی معاملہ جو ووٹ دینے کا ہے، یہ سوچ کے کہ فلاں تمہارا رشتہ دار ہے میں اس کو ووٹ دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون اس طرح حق رکھتا ہے کہ وہ حکومت کو سنبھال سکتا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ حکومت کو نہیں سنبھال سکتا، صرف اپنی ذات کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے، تو پھر بہتر ہے اسے ووٹ دو جو زیادہ حقدار ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ اس کے ووٹ کم ہے میں اپنا ووٹ دے کے ضائع کروں گی۔ آپ اگر کسی ناحقدار کا ووٹ دیں گے، چاہے وہ اس کے ووٹ بہت زیادہ ہوں، اور آپ کل کو بتا دیں نہ بھی دیا ووٹ، جو جیت جاتا ہے نا آپ کہتے ہیں میں نے اسے ووٹ دیا تھا، کہتے ہیں نا میں سے ووٹ نہیں بھی دیا ہوتا نا، تو جو جیت جاتا ہے نا ہر کوئی کہتا ہے میں نے بھی اسے ووٹ ڈالا تھا۔ اگرچہ اس نے نہیں بھی ڈالا تھا نا، تو اپنے کال سے اس بات کی نفی کر رہا ہے، تو اس کی بات جو تو لکھی جائے گی نا۔ ایک تو ووٹ اس کو ڈالا نہیں، دوسرا جھوٹ بول دیا، دو چیزیں جو ہے نا، حقدار کو ووٹ نہیں دیا، ایک گناہ کیا، دوسرا پھر جھوٹ بولا بعد میں اس کے جیتنے کے کہ میں نے اسے ہی ووٹ ڈالا تھا۔ اس لیے کہا کہ ایمانتیں جو ہیں اس کے حقداروں کے سپرد کر دیا کرو۔ حضرت عثمان بن طلحہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ چابی ان کے پاس تھی، کلید بردار خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو اب سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ کہاں جائے گا، لیکن وہ اسلام لا چکے، پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں وہ بھی اسلام نہیں آئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کا حقدار ہے، آپ نے اسے دے دی تھی، اپنے قریبی سارے صحابہ کو چھوڑ کے اسے چابی دی تھی کہ یہ اس کی امانت ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی یعظکم بھی نصیحت کرتا ہے تم کو جس کی، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کسی طرح کی خیانت معاف نہیں۔ شہید کا جیسے قرض معاف نہیں ہونا نا، تو شہید نے اگر کوئی خیانت کی ہوگی وہ بھی معاف نہیں ہونی۔ ایک صحابی نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اونٹ کی نا پلان اتار رہا تھا کہ اس کو آ کے ایک انجانی طرف سے تیر لگا اور وہ مطلب فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو سیدھا ہی جنت میں گیا، شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ صحابہ کا حیران ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہا اس نے مال غنیمت سے تقسیم ہونے سے پہلے ایک رسی لے لی تھی، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے ایک رسی لے لی تھی، اس خیانت کی بنا پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور قرض ہوگا وہ بھی بخشے، کیونکہ دونوں حقوق العباد ہیں، لیکن جو قرض ہے وہ ایک انسان کا ہے اور مال غنیمت پوری مجموعی طور پہ ہے۔ تو اس لیے کہا کہ شہید کے لیے نہ خیانت معاف ہوگی نہ ہی قرض معاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے، یعنی اس نصیحت سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپس میں پیار محبت بڑھے گی جب تم انصاف کے ساتھ کام لوگے، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور اپنے حاکم کا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف، یعنی اس کا حل قرآن اور حدیث سے نکالو۔ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے، یعنی پھر اپنے بزرگوں کے پاس جا کے نہ پوچھو کہ دیکھو یہ ایسا مسئلہ ہو گیا تو کیا ہم کیا کریں۔ اگر تو ایسے آپ اپنے بزرگ کے پاس جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود ایسے قرآن و حدیث میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم میں استطاعت نہیں ہے تو اچھے عالم کے پاس جا کے یہ لوٹا دو، اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر صحیح ایمان ہے۔ اصل میں بسا اوقات لوگ اس لیے دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہونا ہے، جو صحیح فیصلہ ہمارے خلاف ہونا ہے، تو کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔
پیچھے جب آپ نے آیت مدائنہ قرض کی آیت پڑھی ہے تو اس میں کہا تھا کہ کاتب کو تم پیسے دے کے اس کو گناہ میں شامل نہ کر لینا، صحیح بات لکھے جو ہے، کہ رشتہ داری کی بنا پہ کوئی کمی یا زیادتی نہ کر دے اس میں بھی۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کا حل قرآن و حدیث جاننے والے سے جا کے کراؤ، یہ زیادہ بہتر بھی ہوگا، زیادہ اچھا انجام کے لحاظ سے۔ دنیا میں چاہے وہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے، کہا کہ انصاف کرنے والے بن جاؤ، خواہ وہ اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، کیونکہ اصل چیز تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں جا کے جواب دینا ہے۔ وہاں وقتی طور پہ جیت کے آ کے بڑے خوش، دیکھا نا میں نے اسے غلط قرار دے دیا، حالانکہ وہ سچا تھا، لیکن میں نے اس کا لے لیا وہ حق جو میں نے اپنے کوشش سے، میں نے اپنی، یعنی وہ جتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی کوشش سے اس طرح کام کر لیا۔ ایک کوئی واقعہ سب مشہور ہے کہ کسی بزرگ کو کسی نے کہا تھا میرے حق میں فیصلہ کرنے کو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے صبح اتنے بجے آ جانا۔ جب اس نے آنا تھا نا تو اس نے اپنے گھر کے آگے نا بہت بڑی آگ جلا دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کہا یہ کیا؟ کہا جو تم کروانے آئے تھے نا اس کے بدلے مجھے یہ آگ ملنی تھی، اگر تم اس آگ کو پار کر سکے یا میں تو پھر تمہیں پیسہ کر دوں گا۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے تو پہلے یہاں ایسا کر کے دکھاتے تھے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی نے ہر وقت اپنے پاس وہ لائٹر یا ماچس رکھی ہوتی تھی، سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا۔ کہا یہ اب ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب مجھے گناہ کا خیال آتا ہے نا تو میں تیلی جلا کے رکھ کے دیکھتا ہوں، میں یہ برداشت کر لوں گا تو میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل بات۔ ہم تو یعنی آسانی، ہمارے لیے آسانی ہے دین پہ عمل کرنے کی، لیکن ہم خود مشکل بنا رہے ہیں، ہم خود مشکل بنا رہے ہیں۔ لوگ کیا کریں گے؟ دو چار باتیں کر کے بات ختم ہو جائے گی، بھول جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ برائی کر لیں گے لوگ تو چلے جائیں گے اس میں، جنہوں نے آپ کو اکسایا تھا، جن کی وجہ سے آپ نے سارا کچھ کیا، وہ تو چلے گئے۔ گناہ کس پہ ہوگا؟ جو آئے تھے جن کو آپ نے اس میں شامل کیا تھا، اس کا گناہ بھی آپ پہ اور آپ کا اپنا گناہ بھی آپ پہ۔ تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو غلط راست پہ لے کے آئیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ والی بات کیا کریں جو اللہ کہہ دے، چاہے اس میں اپنی بےزتی ہی کیوں نہ ہو۔ علم تر الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کہ وہ ایمان لے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے، یریدون، لیکن وہ چاہتے ہیں یتحاکموا الی الطاغوت، کے فیصلہ کروائے شیطان سے، وقد امروا، اور وہ حکم دیے گئے ہیں، یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور شیطان تو یہ چاہتے ہیں، یضلهم ضلالا بعیدا، کہ تمہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، رأیت المنافقین، تو دیکھے گا منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، ان کا آپ سے صدودا، روکنا۔ یعنی جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول فیصلہ کر دے تو منافقوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم کے تحت فیصلہ کریں گے، تو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے۔ یہ ذرا اس کے نا ویل لاک کر دو۔ کیفا، پس کیا ہوگا، اذا اصابت مصیبت، جب پہنچتی ہیں ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے۔ لیکن جب وہ جاتے ہیں دوسروں سے فیصلہ کروانے کے لیے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اچھے بندے سے فیصلہ نہ کریں، اس سے کریں جو ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، اس فیصلے سے بھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، اس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں ہم اس لیے سے تو تم سے فیصلہ کرانا تھا، اصل میں فیصلہ تو ہم نے آپ سے کروانا تھا۔ آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ارادہ نیکی کا اور مہربانی کا رکھا تھا، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان سے فیصلہ کروا رہے ہیں، ہمارا ارادہ نیکی کا تھا، ہم نے آپ سے ہی فیصلہ کروانا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں پر ہے، دلوں میں ہے، فارضاً، پس آپ ان سے راز کریں۔ یعنی اگر وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں نا ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا اور آپ کو ہم نے بتا بھی دیا کہ وہ نہیں چاہتے، تو تم ان کے ظاہری بات پہ عمل کرو اور ان سے اعراض کرو۔ اعراض کرنے سے مراد ہے کہ ان کی باتوں سے اعراض کرو، وائزم، انہیں نصیحت بھی کرو۔ اگر اعراض کر لیں گے یعنی منہ موڑ لیں گے تو وہ نصیحت کون کرے گا؟ آپ ان کے ظاہری رویے کے تحت ان کو معاف کر دیں اور ان کو نصیحت بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت ان کو اثر کر جائے کہ دیکھو ہم نے ایسا کیا تھا پھر بھی یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہو ان کے دل میں اتر جانے والی بات کون سی اترے گی؟ جو نرم ہوگی، حکمت والی ہوگی، موعظہ حسنہ کے ساتھ ہوگی، وہ دل پہ اثر کرے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسهم، اپنی جانوں پر، یعنی جب ان سے ظلم ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے، جاؤ کا تو آتے آپ کے پاس، واستغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا۔ کس وقت؟ جب رسول موجود ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی صحابی نے آپ کے مزار پہ جا کے دعا نہیں مانگی، بلکہ جب بارش ہوئی تو آپ اپنے ان کے چچا عباس کے پاس گئے تھے کہ ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، آپ ان کے چچا ہیں تو آپ بارش کے لیے دعا کر دیں۔ کبھی وہاں ہوتے ہوئے نہیں گئے مزار پہ کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ ایسا کر دیں۔ اور ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتا ہے، لبجد اللہ تواب رحیمہ، تو پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب مراد یہ ہے کہ جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں نا تو اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول سے کہیں کہ بخشش مانگیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے جب اللہ کے رسول ہے نہیں، اللہ تمہارے پاس پہلے بھی نہیں تھا، تب بھی کہا کہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے، ٹھیک ہے نا۔ اب رسول نہیں ہے تو بخشش مانگتے، ہماری مراد ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق حل ڈھونڈ لیتے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے بخشش مانگیں گے، کہ جب ان کی سیرت پہ ان کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا پھر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سیدھا یعنی سادی سی بات ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن سادے الفاظ میں سمجھ تو پھر پتہ آ جاتا ہے کہ اللہ تو تب بھی نہیں تھا موجود، تو کہا کہ اللہ سے بخشش مانگتے، رسول سامنے موجود تھا، کہا رسول بھی بخشش مانگ دیتا ان کے لیے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو جو آپ نے اصول بتا دیا نا کہ جو کتاب اللہ سنتی پر قائم رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رحم کرنے والا ہے، یعنی جو غلطی ہو گئی تھی اگر اسے قرآن و سنت کے مطابق کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فلا و ربک، بس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ سے فیصلہ کروائیں، فی ما شجر بینہم، اس میں جو جھگڑا ہو گیا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ اسے مان لیں، پوری طرح ماننا۔ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیا، مسلمان کو پسند نہیں آیا، یہودی نے تو کہا ٹھیک ہے، مسلمان کو پسند نہیں آیا، اس نے اپنی طرف سے ہمدردی لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس جانے کا سوچا، تو حضرت عمر ابھی وہ بات بتا ہی رہا تھا تو یہودی نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر بات ہی سنی کہ کیا معاملہ ہے، اندر جا کے تلوار لے اس کا سر قلم کر دی کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ آپ جب فیصلہ کر دینا اس کے بارے میں تو اسے تسلیم نہ کریں، وہ مومن نہیں ہے۔ تو جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا حضرت عمر سے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، جو فیصلہ کروانے کے بعد رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ ولو نہ کتبنا علیہم، اگر یہ کہ ہم ان پہ لکھ دیتے ہیں اقتلوا انفسکم، کہ تم قتل کرو اپنوں کو، اب اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو الا قلیل، مگر کم، منہم، ان میں سے۔ یعنی یہ مکی دور کا اس طرف اشارہ ہے کہ مکی دور میں وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کیوں نہیں حکم دیا جاتا کہ ہم بھی مقابلہ کر لیں۔ تو کہا اگر اس وقت انہیں کر دیتے نا ہم، تو طاقت ان کی کچھ بھی نہیں تھی، فوراً کافروں پہ غالب آ جانا تھا۔ انہیں کہا جاتا کہ اپنے گھروں سے ہجرت کر جاتا، تب بھی نہ کرتے، چونکہ ابھی ان کے ایمان مضبوط نہیں تھے، تو وہ بہت کم لوگ اس کو کرتے۔ بولو انہم فعلوا، اگر وہ کرتے نا جو انہیں کہا جاتا، ما یوعظون، جو نصیحت کی جاتی ہے، بھی جس کی، لکانہ خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اشد تثبیتا، اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ ایک تو وہ اشارہ پہلے آ گیا مکے والوں کی طرف، دوسرا بھی اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تو میں چھوٹے چھوٹے احکام دے رہا نا، اگر وہ ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا جب انہیں کہا جائے گا جہاد کے لیے نکلو۔ وہ ان چھوٹے کاموں کو نہیں کرتے پھر جہاد کے لیے کیسے نکلیں گے؟ پیچھے جہاد کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم آ گیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ کہ جو مال جمع کرتا رہے گا اسے کبھی جہاد کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ وہ تو مال کی محبت میں گم ہو چکا ہے، تو اگر وہ جہاد میں جاتا ہے اس وقت مجھے موت آ جائے گی، تو وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی ہر کوشش اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کوئی جان کے ساتھ کوشش کرتا ہے، کوئی مال کے ساتھ، کوئی علم کے ساتھ، کوئی اپنی صحت کے ساتھ، جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں نا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن جو میدان جنگ میں جہاد ہے، ظاہر ہے اس میں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے گیا ہے، مال چھوڑ کے، سب کچھ، وہ اس نے تو پوری قربانی کے لیے چلا گیا نا، تو ظاہر ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس وقت ہم اسے دیتے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دیتے، یعنی اگر وہ ہماری فرما برداری کرنا چاہتا تو ہم اس کی مدد کر دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوں میں سے۔
یعنی جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا درجہ دیکھو کتنا بڑا ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ ہمیں نبیوں کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ شہداء کے ساتھ ہمارا انجام کرنا. یہ صرف دعا کرنے سے نہیں. من یؤتی اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہی اصل میں صحیح حقدار ہوگا اس کا کہ نبیوں کو صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہو جائے. نبیوں کے ساتھ ایسا تھا، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہر وقت آپ کے سامنے رہیں، تو آخرت میں آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، آپ کو کیسے ملیں گے؟ تو یہ آ گیا ہے کہ ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ نبی بھی ہوں گے، یعنی ان کی پیروی کر لو نبیوں کے ساتھ اٹھ جاؤ گے. اور نبیوں کا رتبہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شک وہ جو ہیں جو ایمان احتساب سے روزہ رکھنے والے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہونا ہے، ان پہ نبی صدیق شہداء بھی رش کریں گے. اب یہاں جو ہے نا کہ آدمی المرء ونبا علیہ، ایک اصول بتا دیا حدیث نے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور جس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، تو کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا تو جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ ہوگا. اس سے کیا مراد ہوئی؟ نبی سے محبت، مجھے بڑا عشق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں روزے پہ جاتی ہوں مجھے بڑا عشق ہے، میں ہر سال 2 عمرے کرتی ہوں مجھے بڑا عشق ہے. سنت کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو میری سنت کی پیروی کرو، جو میں کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو تمہارا درجہ بلندی ہوگا نبیوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ. دوسرا اصول صدیق کے بارے میں بتایا تاجر الصدوق الامین، سچا اور ایمانت دار تاجر مان نبی نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا نور کے میناروں پر ہوگا، نور کے ممبروں پر ہوگا وہ. اور شہداء جو شہید ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ابھی کیا سوائے قرض اور خیانت کے. اور جو نیک لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دینا. تو یہ صرف خواہش نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی کہنا نہیں ہے، یہ ویسا ہی ہے کہ اگر آپ جب کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ چیز بھیج دے. آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، بعض ہوتا ہے کہ آپ ابھی سوچتے ہیں تو آپ کو کہیں سے وہ چیز آ جاتی ہے. آپ نے خواہش کی ہے تو آئی ہے، خواہش کے بغیر آ گئی تب تو آپ نہیں کہتے میں نے ابھی مانگا تھا مجھے مل گئی. تو یا پھر آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. جو آپ نے کھانا ہے، جو آپ نے پہننا ہے، گھر بیٹھے یا اللہ مجھے فلاں برانڈ کا سوٹ آ جائے، نہیں آتا. آپ دھکے کھا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے جا کے وہ لے آتی ہیں سوٹ. کوشش کرتے ہیں نا تو جنت ایسے مل جائے گی. جنت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت مشکلات میں لپٹی ہوئی ہے. ایک جگہ آتا ہے کیا لوگوں نے خیال کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائے نہیں جائیں گے. اور لا الہ کہنے کے بعد تو پابندیاں لگنی ہیں. اس کافروں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، حلال کھائیں حرام کھائیں جھوٹ بولیں غیبت جو مرضی کریں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی تو اس پہ جس نے کلمہ پڑھ لیا. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، تم پہ ابھی پہلے لوگوں کی حالت ہی نہیں آئے جن کو اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے کہ مدد کب آئے گی. تو جنت کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ ہمیں. اور کتنی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو جتنی تم میں طاقت ہے. اب اگر خود اپنی طاقت کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب اللہ کا ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے جب صحت دی ہے، ایمان دیا، تو طاقت بھی تو ہے نا. ایمان کی طاقت ہمیں آگے لے کے چلے گی، ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ حسنہ اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. یعنی ان کی مائیت مل جائے تو کتنے اچھے ہیں یہ دوست. اور جب بعض نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی اللہ کے نزدیک اپنی زمین اور پیشانی کے درمیان کا فاصلہ کم کر کے اللہ سے دعا کرو. جب بھی اس حالت میں انسان دعا کرتا ہے، جب اٹھتا ہے نا، اس کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے آگے وہ جھک گیا ہوتا ہے. اور یہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے. تو اس کے بعد اس کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی. کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو سجدے سے مراد یہ بھی ہے، جھک جانا بھی مراد ہے کہ اللہ کے حکام کے آگے جھک جاؤ. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وکفیٰ باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو حفاظت کے، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی تیار رکھو، پھر نکلو الگ الگ یا نکلو اکٹھے ہو کے. یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری رکھو پوری. اگر ضرورت پڑے الگ الگ نکل جاؤ یا پھر اکٹھے نکل جاؤ. لیکن تیاری نہ کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض ضرور دیر کرے گا، دیکھتا رہے گا اچھا دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ جائیں گے تو کیسا ہوتا ہے، اگر فتح کے قریب ہوئے تو میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. دیر کر کے بیٹھا ہی رہتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں شکست ہو جاتی ہے،
قالا کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، مجھ پر اللہ نے برائے احسان کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی اپنی طرف سے یہ سمجھتا کہ مجھے پہلے پتہ تھا شکست ہونے سے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل پہنچ جاتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، دونوں طرح کا فضل ہے، شہادت کے بعد سیدھے جنت میں، اور اگر زندہ ہے تو مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، غازی بن گئے۔ لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، کَأَن لَّم تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا فوزا عظیما، میں بہت عظیم کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا۔ یہ کامیابی فتح نہیں ہے اس کی مراد کہ میں مال غنیمت حاصل کر لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو اپنے آپ کو دنیا کو چھوڑ کے آخرت پر ترجیح دے چکے ہیں، جنہوں نے آخرت کا سودا کر لیا دنیا کے بدلے میں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، فیقتل، پس وہ قتل کیا جاتا ہے، یعنی شہید کیا جاتا ہے، اور یغلب، یا غالب آ جاتا ہے، فسوف نؤتی اجرا عظیما، قریب ہم ان دیں گے اجر عظیم۔ اب جنگ بدر میں بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو فتح ہوتی ہے، اب تمہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، تھوڑی تعداد لے کے نکل آئے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ تم ہمارا انتظار کرے دو بھلائیوں میں سے ایک کا۔ دو بھلائیاں کون سی ہیں؟ یا شہادت یا غازی۔ تم تو ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرے، ہمیں وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن ہم تمہارا یہ انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا یا اپنے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ یعنی دو باتیں ادھر بھی ہیں، دو باتیں ادھر بھی ہیں۔ دو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کافروں کو کہ تم کہتے ہو تمہارے ایمان نے دھوکہ دیا، تم دو باتوں کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں فتح ہوگی یا شہید ہوں گے یا غازی، تو دونوں میں سے ہمیں بھلائیاں ہی ملیں گی۔ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، اور درجے اللہ کی طرف سے ہیں کہ جس طرح پھر جو مقام ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ درجے دے گا، لیکن سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حکم دیا ہے کہ لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے آخرت پہ توجہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم لڑتے اللہ کے راستے میں، فالمستضعفین من الرجال، کمزور آدمیوں میں سے، والنساء، عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین یقولون، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، رب ہمارے، اخرجنا من هذه القرية الظالم، نکال دے ہمیں اس بستی سے، ظالم اہلھا، جس کے رہنے والے۔ یہ مکہ والوں کی آواز ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، کسی مجبوری کے تحت جو بھی ہجرت نہیں کر سکے، لیکن ایمان ان میں تھا۔ تو جو ایمان والے تھے نا، ان کے رشتہ دار یا مالک انہیں بہت تکلیفیں دیتے تھے، اور یہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بستی سے نکالو، ہمیں یہاں سے نکال کے وہاں لے جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ان کے لیے؟ وَجَّعَل لَنَا، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیاً، دوست بنا دے، وَجَّعَل لَنَا مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بھی بنا دے۔ یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ رشتہ دار ان پہ ظلم کر رہے ہیں، مالک ظلم کر رہے ہیں، تو تم ان کو ظلم سے چھٹکارا دلاتے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا تھا، صرف اس لیے کہ مالک ان پہ سختی کر رہے تھے، تو اس لیے کہا کہ جہاں بھی، اب یہ تو مکہ والوں کی بات آ گئی نا، اب عام حکم ہے کہ جہاں دیکھیں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے تو مالی جانی ان کے جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنا ہم آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اب اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، یعنی ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، لڑو شیطان کے دوستوں سے، یعنی شیطان کا مقابلہ کرو، کافروں کا مقابلہ کرو، کیونکہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، وہ آتا بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہے، بڑا لشکر لے کے، بڑا جنگی ساز و سامان لے کر آتا ہے، اور سوچتا یہ ہے کہ میں اس کی بنا پہ غالب آ جاؤں گا، لیکن ایمان والوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سارے غزوات میں ایسا ہی ہوا کہ اپنی ساری طاقت کے باوجود، سارے گروہوں کو جنگ احزاب میں سارے گروہوں کو اپنے ساتھ ملانے کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو شیطان کا مکر کمزور ہے، اس کی طاقت سے ڈر نہ جایا کرو۔ وہ مشہور ہے نا کہ موٹا دیکھ کے ڈریے نہ، تو سکا دیکھ کے لڑیے نہ۔ سکے جو ہے شاید وہ مومن، کبھی مومن ہے، اور جو موٹے ہیں اپنی شان و شوکت ظاہر کر رہے ہیں، وہ پھوکے ہیں، تو یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ جو شاید اسی وجہ سے یہ محاورہ بن گیا ہوا ہے۔ الم تر الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر یہ مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے
وہ کہتے تھے نا ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، تو کہا تم نے دیکھا نہیں جب ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ روک لو، ابھی نہ مقابلہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، وہاں تو تڑپ رہے تھے ہمیں لڑنے کا حکم دیں، اب مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں آتے ان پہ جہاد فرض ہو گیا۔ جب جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ اشد خشیہ، اس وقت ایک روڑ میں سے اللہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ قالو، تو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی ہمیں، یعنی وہاں سے ہم تنگ آ کے تکلیفوں سے ادھر آئے تھے تو ہم تھوڑا سکھ کا سانس لے لیتے تب جہاد فرض ہوتا، تو نے تھوڑی ہمیں مدت کی مہلت کیوں نہیں دے دی، یعنی ہم فائدہ اٹھا لیتے۔ کل متاع دنیا قلیل، کا دنیا کا فائدہ تو معمولی ہے، چاہے تھوڑی ڈیل دی جاتی، چاہے ساری زندگی کی ڈیل دے کے تم ساری دنیا کا فائدہ اٹھا لیتے، وہ فائدہ تو معمولی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر تم ہجرت کر کے آئے ہو، اپنا مال وغیرہ چھوڑ کے آئے ہو، اب جہاد تم پہ جب فرض ہو گیا ہے تو تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اینما تکونوا، اور اگر موت کے ڈر سے نہیں جا رہے ہو تو یاد رکھو جہاں کمی تم ہوگے نا، یدرککم الموت، تمہیں موت آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ بند کمرے میں آدمی رات کو سویا ہوا کیوں سو جاتا ہے؟ بند کمرے میں سویا ہوتا ہے اپنے کمرے میں تو سو جاتا ہے، موت ہے نا، موت آ گئی، بند کمرے میں بھی آ گئی، نہ دروازہ کھولا، کچھ بھی نہیں کیا، بند کمرے میں موت آ گئی، تو کہا مضبوط قلعوں میں بھی ہوگی موت، وہاں بھی آ جائے گی۔ وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھی نا وہ بے نظیر، کہاں گئی بلٹ پروف؟ بلٹ نے حفاظت کی، سب کچھ، موت جب آگے، ان الموت الذی تفرون منہ، موت جسے تم بھاگتے ہو، یعنی اپنی حفاظت کرتے ہو، موت سے میں بچ جاؤں، فإنہ ملاقیہم، وہ تمہیں مل کے رہے گی، سارے تالے توڑ کے آ جائے گی، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا روح اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے نا، فتح پہنچتی ہے، یقول ھذہ من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہے۔ جو منافق شامل ہیں نا مسلمان میں، ان کی بات ہے، جن کا مسلمان بھی مضبوط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر انہیں برائی پہنچتی ہے، یقول ھذہ من عندک، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ رسول کو کہ تیری وجہ سے ہوا ہے، کہ ہم نہ آتے تیرے ساتھ، نہ ہم مر جاتے، تو تیری وجہ سے ہے۔ کل من عند اللہ، کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ بات کو سمجھنے کے قریب نہیں ہوتی۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ من نفسک، اور جو تجھے برائی آتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ جنگ احد کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ اچھی بڑی فتح دے دی تھی اللہ نے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کر کے درا نہ چھوڑتے تو تمہیں یہ شکست نہیں ہونی تھی، یہ بغدر نہیں مچنی تھی۔ تو اگر برائی پہنچتی ہے تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بس اوقات آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا تھا درا چھوڑنا بھی، حالانکہ کہا ہوا تھا کہ فتح یا شکست تم نے درا نہیں چھوڑنا، لیکن انہیں درا چھوڑ دیا کہ جب تو فتح ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا، تو نافرمانی کر دی نا، تو یہ جو برائی پہنچتی ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تو آپ کو صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہم نے آپ کو صرف اپنا پیغام دینے والے بنا کے بھیجے، آپ کے قدرت میں نہیں ہے فتح یا شکست، فتح یا شکست اللہ کے ہاتھ میں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں، کبھی کوئی اچھا ہے، کبھی کوئی برا ہے، کبھی فتح ہے، کبھی شکست ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بہت امیر بالکل ہی بیچارہ دیکھتے ہیں کہ کنگال ہو گیا، اور بسا اوقات بالکل غریب دیکھتے ہیں وہ ایسے عہدے پہ پہنچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ تقسیم کرے۔ مَن یُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں الرسول آیا ہے، پیچھے آیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، وہاں مطلب تھا کوئی بھی رسول نہیں بھیجتا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ جب اس سے پہلے الف لام لگ گیا تو خاص رسول مراد ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ من یطع رسولہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولیٰ، جو پھر جائے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ ایک جگہ آتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، بس آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دیں۔ اگر جو کوئی کفر کر کے منہ موڑے گا تو ہم خود ہی اسے عذاب دے دیں گے، اس نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، تم نے حساب نہیں لینا ان کا، تم نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے کہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں فرما برداری ہے، جب سامنے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم نے کہا مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب سامنے سے چلے جاتے ہیں آپ کے، بَيَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تو ایک جماعت مشورہ کر کے رات گزارتی ہے، منہم ان میں سے، غیر اللہ سے تقول، ان باتوں کے علاوہ جو آپ نے کہی تھی،
यानी आपने जो बात की थी वो हक होती है, लेकिन उनके अलावा और बातें कर करके साजिशें करते हैं ताकि मोमनों को भी दीन से फेर दें, वो रसूल की बात को समझने ना पाएँ। वल्ला यक्त मायुबय्यितुन, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने कि जो कुछ भी साजिश कर रहे हैं ना, ज़ाहिरी करते हैं, बातनी करते हैं, रात को मशवरे करते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ लिख रहा है। अल्लाह ने उनका हिसाब अल्लाह ने लेना ना, अल्लाह लिख रहा है। आप इन बातों की परवाह ना करें वो क्या करें, आप अपना काम करते जाएं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके काम में कमी नहीं होनी चाहिए। फ़ारिज़ुनुम, आप उनसे राज करें, अगर आपको आके बता भी देता है ना कि फ़लाँ आपके खिलाफ मशवरा कर रहा था, आप उसकी परवाह ना करें, अल्लाह ने लिख लिया है। आप तो उनसे बदला ले ही नहीं सकते, बात ख़त्म, अल्लाह ने बदला लेना है उनसे, तो आप उनसे राज करें, वत्तवक्कल, भरोसा अल्लाह पर करें, यानी उनके साथ सलूक अच्छा रखना है, भरोसा अल्लाह पर करें, सलूक अच्छा रखें। इन्हीं में से तुम्हारे हमदर्द पैदा हो जाएंगे। दुश्मन भी इस्लाम को ज़्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। वकफ़ा बिल्लाह वकीला, अल्लाह ताला काफ़ी कारसाज, जिसके ज़रिए मर्ज़ी मदद कर दे। अब देखो ना कि यहूदी जो सारी बुराइयों में मुलविस था, एक ईमान वाली औरत ने उसको सारी बुराइयों से तौबा करवाया। ये अल्लाह को पता है कि कौन किस वक़्त कैसी तौबा करेगा। उस औरत ने तो गुनाह करने से पहले रो रो के अपने पिछले गुनाह भी बख्शवा लिए होंगे, लेकिन यहूदी जिसमें सारी बुराइयां थी और आया भी गुनाह करने के लिए, तो उस औरत के रोना जो था वो किस तरह का रोना था, किस अंदर वाले आंसू थे उसके, कि उसको तो बुराई से उसने रोक दिया कि ठीक है मैंने तुम्हें पैसे ही माफ़ किए, तुमसे बुरा नहीं कहा, खुद बुराइयों से बाज आ गई। इतनी ताकत होती है जिसका ईमान मजबूत होता है। ये तो मैंने आजकल के दौर में भी, पहले शायद आपको बात बताई थी, हमारे कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन होना था और उसके पैसे जाने थे इधर शौकत खाना में। वो लड़कियां मेरे पास कोई ड्रामा करवा के करनी थी, फ़िल्म दिखानी शायद। कुछ लड़कियां मेरे पास आ गई कि मिस ये जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे वहाँ देंगे तो इसका सवाब होगा। मैंने कहा नहीं, हराम कमाई का तो नहीं होता, ये हराम है जो इस तरह आप देख के करेंगे। तो कहते फिर मिस आप इस्लामियात के लोग हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? सच्ची बात है, मैंने उसे कह दिया कि हम तो कमज़ोर हैं और शागिर्द एक बड़ी ताकत होती है, जो मैंने उन्हें ये कहा। हालांकि और मैंने कह दिया उसे, मैंने कहा हम कमज़ोर हैं क्योंकि हम अपनी सर्विस से डरते हैं, प्रिंसिपल की दुश्मनी से डरते हैं कि कोई करेंगे तो कल को हमारे खिलाफ रहेंगे, हर मौके पे तकलीफ़ देंगे। तो बच्चों शागिर्द बड़े मजबूत होते हैं। आप खुद जाओ प्रिंसिपल के पास, कहते हैं मिस वो अंदर ही नहीं जाने देगी, माइन के अंदर जाने देगी। मैं क्या कह देना हमने एक ज़रूरी बात प्रिंसिपल से करनी है, तो जाकर उनसे बात कर लेना। तो प्रिंसिपल ने उन्हें डांट के भेज दिया कि हमारी एक मजबूरी है, वो आए हैं कहने के लिए हम तो करवाना है। अगले दिन फिर आके लड़कियां जो होती हैं ना, जिन्होंने कोई काम करना तो टो में रहती है कि मौका मिले। हज़रत इब्राहिम टो में थे ना, मौका मिले तबलीग का। वो लड़का जो जादूगर था वो भी टो में था कि मैंने बताऊं कि कैसे मुझे तुम हलाक कर सकोगे। ये लड़कियां भी टो में थी। ये मतलब मैं अभी रिटायर नहीं हुई थी, चलो 20 साल पहले की बात होगी। तो मेरे पास मिस वो खुद आए हुए हैं। मैंने कहा अब चले जाओ ऑफिस में। जब ऑफिस में गई ना तो वो लड़कियां, अंदर जुर्रत थी ना, ईमान की जुर्रत थी, वरना कहाँ लड़कियां, टीचर नहीं बोलते, लड़कियों ने कहाँ बोलना है। उन्होंने कहा कि वो अंकल वो जो आप कह रहे हैं करवाना, तो ये पैसा जब आप हॉस्पिटल पे लगाएंगे तो वो आपको इसका सवाब मिलेगा। तो आदमी को ये उसके अंदर अल्लाह ने उसको हिदायत देनी थी, वो एकदम चौंक गया। कहते नहीं बच्चे, हमारी तो क्या था कि 3 लाख पता नहीं करके देना है इसके ज़रिए टिकटें बेच के, वो फिल्म की टिकटें बेच के। उन्होंने कहा बच्चे हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है और ना कोई मुद्दत की कैद है। 1 महीना 2 महीने जब भी आप जितना इसके लिए जमा कर सकते हो शौकत खानम के लिए, तो ये हम कापी देते हैं आपके प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल आपको ये कापी देंगे और ये प्रिंसिपल इजाज़त देंगी लड़कियों को, टीचर से कहेंगे क्लासों में कह दें कि जो ये टिकट दे के पैसे इकट्ठे करें उनकी मदद कर दें। मदद तो हो गई ना फिर भी। उन्होंने कहा चाहे आप 1000 दें चाहे 1 लाख दें, हमें हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आप हम 1 हफ्ते बाद आएंगे या 15 दिन बाद, तो आप हमें दें। फिर वही हुआ, कापियाँ प्रिंसिपल ने अनाउंस कर दिया, लड़कियों के पास कापियाँ थी, जिनके पास कापी है वही कापी लेके देखे, फ़ोटो स्टेटना जो हमने दिया वही कापियाँ होनी चाहिए। ये सारा कुछ प्रिंसिपल ने बता दिया कि मेरे उस पर साइन भी होंगे, उस स्लिप पे मेरे साइन भी होंगे, उसको आपने देना है। तो उन्होंने इकट्ठा करके 1.5 लाख पता नहीं कितना दे दिया हमको। नीयत इरादा ये असल चीज़ है। तो हमारे अंदर ना मजबूती आ जाए ना, अगर मैं अल्लाह ताला अल्लाह करे उसमें मेरा भी हिस्सा, मैंने उनसे कहा कि शागिर्द मजबूत होते हैं, हम कमज़ोर हैं, तो उनकी मजबूती काम आ गई। तो हम भी अगर अपने अंदर एक मजबूती पैदा कर लेना तो यकीनन सही होगा, क्योंकि जवानी में जो इंसान करना चाहे ना वो कर गुज़रता है, चाहे वो गलत काम करना चाहे चाहे अच्छा, वो कर गुज़रता है, उसमें ताकत होती है, जोश होता है।
افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اس دور میں بھی دیکھیں قرآن مجید میں آپ غور و فکر نہیں کرتے. 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور جب آج کل کوئی تحقیق ملتی ہے تو کہتے ہیں اوہو یہ تو پہلے سے قرآن پاک میں ہے. اگر وہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو ہر مسئلے کا حل مل جائے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. جو 1400 سال پہلے بات بتا دی وہ اب ثابت ہو رہی ہے. اس کا پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے جو غیب کا جاننے والا ہے، ماضی حال مستقبل جاننے والا ہے. ماضی کے حالات بھی بتا دیے، موجودہ بھی بتا دیے، اور آنے والے حالات بھی بتا دیے. آنے والے حالات بھی بتائے، موجودہ بھی بتائے، اور ماضی کے بھی بتائے. تو کیا قرآن میں تو غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا نا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. سائنس کی جتنی بھی تحقیق ہے آپ دیکھ لیں، نظریہ بدلتا رہتا ہے. نہیں جی ہم نے پہلے یہ کہا تھا، اب تو یہ پتہ چلے، اب اس تحقیق نے یہ بتایا ہے، اس تحقیق نے یہ بتایا ہے. جب وہ تحقیق آ کے قرآن مجید کے مطابق ہو جاتی ہے پھر وہ تحقیق نہیں بدلتی، کیونکہ قرآن حق ہے اور قرآن حق ہی کہتا ہے. انسان کوشش کر کر کے تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. پھر لیکن اسے نہیں پتا ہوتا میں حق تک پہنچ رہا ہوں، وہ اس کی تحقیق کی آگے سے لے جا رہی ہوتی ہے. جب وہ ثابت ہو جاتا ہے نا تو پھر بہت سے لوگ یہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ تو اللہ سچا ہے، یہ کتاب بھی سچی ہے جس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں پائیں گے. پہلی قوموں کے حالات جیسے پیچھے بیان کیے، اگر پہلے میں پارے میں کیے، تیسرے میں کیے، 7ویں میں کیے، 9ویں میں کیے یا 30ویں میں کیے، سب ایک جیسے ہیں، کہیں اختلاف نہیں. جنت دوزخ کا جو بیان جس طرح کیا وہ کہیں آ کے اختلاف نہیں ہوا. تو تمام باتیں جو ہیں اختلاف کے پاس پاک ہے اختلاف سے. وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، ذاؤ بھی تو اسے پھیلا دیتے ہیں. اب دیکھنا موبائلوں پہ جو آتے ہیں میسیج اکثر کہتے ہیں یہ فیک ہے، ہم سنے اس نے آگے پھیلا دیں تو یہ غلط ہو جائے گا نا. کہا وہ محکمہ تحقیق کے پاس لے کے جائیں یا موت پر بندے کے پاس جا کے پوچھیں یہ بات صحیح ہے پھر آگے پھیلائیں، ورنہ بعد میں کیا ہوگا، تحقیق کیے بغیر تم بات پھیلا دو گے، بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جن لوگوں کو آپ نے بتایا کہ وہ کہیں گے تو ایسے کہتا تھا تو ہوا تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا میں نے تو وہاں دیکھا تھا، میں نے اس لیے آگے کر دیا. ایک آدمی کے لیے اتنا ہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. یہ دیکھیں ہم کتنی یہ غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. میں کہہ دوں گی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ویسے سنی ہے یہ بات، یعنی میں نے دیکھی نہیں، مجھے تحقیق نہیں، میں نے یہ بات سنی اور آگے پہنچا دوں. کہ یہی آدمی کے بہت جھوٹ کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دیں. اس سے اس بات سے پرہیز کریں. ہم بہت سی سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دیتے ہیں. مجھے یہ کوئی بات بتا دی، میں نے سنی بات ہے نا، میں آگے پہنچا دوں، یہ سوچ کے ان پہ یقین کر رہی ہوں، میں بات بتا دوں، بعد میں بات غلط نہیں کریں تو میں کیا کروں. اس لیے اس حدیث کے مطابق عمل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا بڑی کامیاب ہو جائے گی. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری کوئی برائی نہ کرے، تم غیبت کرنے سے باز آ جاؤ، تمہاری کبھی کوئی برائی نہیں کرے گا. یہ بات آزما کے دیکھ لیں، تم غیبت کرنے سے باز آ جاؤ، تمہاری کوئی برائی نہیں کرے گا. یہ بہت گہری بات ہے. کہا نا کہ جو بہت شخص ہلاک ہوا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، یار صاحب اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو بدلے تمہارے ماں باپ کو گالی دے، گویا تم نے خود گالی دی ہے. اگر تم کسی کی غیبت کرو گے تمہاری بھی کوئی غیبت کرے گا، تو پھر اس کا مطلب تم نے غیبت کی تھی، تمہیں اس کا مل گیا. تو غیبت سے باز آ جاؤ، تمہاری برائی کرنا چھوڑ دیں گے لوگ. تو اسے ویسے ہی پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر رسول کی طرف لوٹا دیتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کو لوٹا دیتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یا اپنے کسی حاکم کی طرف. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تاکہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. کھوج نکالنا، کھوج ہوتا ہے گہرائی میں ڈوب کے اس کا نتیجہ نکالنا. لولا فضل علیکم ورحمت، اگر تم پر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، تو تم نے پیروی کر لی تھی شیطان کی، الا قلیلا، مگر کم لوگوں نے. فقاتل فی سبیل اللہ، لڑیے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جاتی ہے آپ کو صرف آپ کے نفس کی. وحرض المومنین، اور ترغیب دلائیے مومنوں کو. اصل امید ہے ان یکفا باس اللہ زینہ، کے روک دے اللہ تعالیٰ لڑائی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یعنی آپ خود نکلیں جہاد کے لیے اور لوگوں کو ترغیب دلائیں، لوگوں کی تعداد پہ انحصار نہ کریں، آپ لوگوں کو ترغیب دلائیں، خود نکل آئے. اللہ تعالیٰ خود ہی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دے گا، لڑائی روک دے گا. واللہ شد باسا و شد تنکیلا، اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے لڑائی میں اور زیادہ سخت ہے غصے کے اعتبار سے. غزوہ احد میں یہی ہوا نا، جب دوبارہ انہیں لگا کہ فتح ہونے لگی ہے تو پھر ان پہ روب بیٹھ گیا تو کافر واپس چلے گئے. بعد میں جا کے پچھتا رہے تھے، اب تو ہمارے پاس موقع تھا،
पूरी तरह उनको ख़त्म करना, वापस क्यों आ गए? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया, आपने कहा कि अभी पीछे चलें, आपने सहाबा को बुलाया, तो जब उसे अबू सुफियान को पता चला कि ये अब आ रहे हैं तो वापस चले गए। तो अल्लाह ताला बहुत सख्त है लड़ाई के लिए भी और गुस्से के अतबार से भी। मैं यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन, जो अच्छी सिफारिश करेगा या कुल नसीब उसके लिए अच्छा हिस्सा होगा उसमें से। यहाँ जिहाद की तरगीब की तरह भी इशारा है कि जो जिहाद की तरगीब देगा उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा, यानी जो नेकी की बिना डालेगा उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा, ये मुराद है। मैं यशफ़ा शफ़ाअतन सय्या, जो बुरी सिफारिश करेगा या कुल कुफलमिना, तो उसको उसी में से मिलेगा। फ़कान अल्लाह कुल्ली शैइन मुक़ीता, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुम्हें दावत दी जाए, यानी कुफ़ार की तरफ से जंग ख़त्म करने की या सुलह की पेशकश की जाए, फ़तहिय्यतिन यानी पेश की जाए कोई सुलह की बात, फ़हय्यु तो पस सुलह कर लिया करो, बेहसन मिन्ना, अच्छे तरीके से। एक तो ये इसका मानी है। दूसरा वो मानी, दूसरा जब तुम्हें सलाम किया जाए या जब तुम्हें कोई तोहफ़ा दिया जाए, जो अच्छी नसीहत है वो भी तोहफ़ा है ना, तो तुम उसे कबूल कर लिया करो और अच्छे तरीके से उसको अदा भी कर दिया करो। और दूसरा सलाम, किसी ने अगर सिर्फ अस्सलाम अलैकुम का है तो उससे अच्छा जवाब दे दो, यानी नेकी का बदला बढ़ चढ़ के दिया करो। अल्लाह ताला भी तो नेकी का बदला बढ़ चढ़ के देते हैं, तो अल्लाह की सिफ़त है। तो अल्लाह की सिफ़त हमने अपने आप में पैदा करनी है कि नेकी का बदला बढ़ चढ़ के दें और बुराई का बदला उतना ही दें। जो बुरी सिफारिश करेगा उसको उतना इसमें से मिल जाएगा। और तुम्हें चाहिए कि अच्छा दो और उद्वा या उतना तो कम से कम लौटा दो। अगर कोई तुम्हें तोहफ़ा देता है, तुम उनसे जवाब में उतना तोहफ़ा नहीं दे सकते, अगर बेहतर है कि तोहफ़ा दो, उतना तो लाजमी दो, उससे बढ़ा के दो। नहीं दे सकते तो लोगों में उसका जिक्र ज़रूर करो कि फ़लाँ ने मुझे तोहफ़ा दिया है, लेकिन चंद लोगों के दायरे में, अल्लाह लान नहीं कि ताकि लोगों में बाकी भी अच्छा उसने तोहफ़ा दिया मैं भी दे दूँ, ये ऐसे नहीं है। अगर नहीं करे तो मतलब ये है कि उसका तोहफ़े देने का शुक्रिया अदा करो, या उसके सामने एक दफ़ा जिक्र कर दो कि आपने ऐसा किया, देखें आपने ये मुझे तोहफ़ा दिया। लोगों में ना करें, अगर आपको लगता है कि लोग भी उस पर चल जाएंगे तो उसी के साथ तस्करा करते हैं, या अपने करीबी घर वालों में, बहन भाइयों में बैठ के कि देखें मुझे उसने ये तोहफ़ा दिया, जिक्र ज़रूर कर दें उसका। इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन नसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है मगर वही। यानी हर बात सिफारिश करते हुए, कुछ भी करते हुए अल्लाह को सामने रखना है। ला यजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, वो ज़रूर तुमको जमा करेगा दिन क़यामत के, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। वमन नस्तक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के किसकी सच्ची बात हो सकती है। यानी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, बदला अल्लाह ने देना है, तो इससे बढ़ के सच्ची बात किसी की नहीं है। अगर और किसी को जल्दी नहीं है तो एक रुकू पढ़ा दूँ, एक रुकू पढ़ा दूँ कि जल्दी है, बोले ना। इसमें आप चलिए। फमालकुम फिल मुनाफिकीना, तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों के बारे में फ़ियातैनी, तुम दो ग्रोह हो गए हो। वल्लाह अर कसम बिमा कसब, अल्लाह ने उनको उल्टा कर दिया सच उन्होंने कमाया। यानी मुनाफिकों के बारे में तुम्हारे दो ग्रोह हो गए हैं। अगर मुनाफिक ऐसे हैं कि जब उन्हें दोबारा भी बुलाया जाए ना तो फिर उन्होंने भाग जाना है, फिर आजमाइश में गिर जाएंगे। तो इसलिए अतुरीदू ना, क्या तुम ये चाहते हो तहदू मन दल्ला, कि तुम उसको हदायत करो जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिए। यानी मुनाफिकीन अपने अमलों के ऐसे गुमराह हुए हैं, वो जहाज़ से अलग हो गए हैं, तो क्या तुम उनको हदायत देना चाहते हो। मैं युज़िल्लाह, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, फ़लन तजिद सबीला, तो उसके लिए हरगिज़ कोई रास्ता नहीं पाएगा। यानी अगरचे वक्ती तौर पे आके आपसे दोस्ती का दम भरते हैं ना, लेकिन जब फिर उन्हें मौका मिलता है ना तो फिर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदद कर देते हैं दुश्मनों की। वद्दू, वो चाहते हैं, लो तकफरुना, काश तुम भी कफ़र करो, कमा कफ़र, जैसा उन्होंने कुफ़र किया। फ़तकूनूना सवान, फिर तुम बराबर हो जाओ। ये यहूदियों के अंदर की बात है। जो मदीना के इर्द गिर्द कबाइल थे ना, वो ईमान नहीं लाए थे, वो मदीना में भी नहीं आ रहे थे। मदीना शहर में आके ईमान कबूल कर लेते, वो अपने ही कबाइल में रहे। तो वो ये चाहते हैं कि तुम भी वैसा ही कुफ़र करो जैसा उन्होंने किया है। फ़ला तत्तख़िज़ मिनहुम औलिया, उनमें से किसी को दोस्त ना बनाना। तो हाजिर फ़ी सबिलिल्लाह, यहाँ तक कि हिजरत करके मदीना में आ जाएँ, यानी अपने कबीले छोड़ के मदीने में आ जाएँ, तब तक उनसे दोस्ती नहीं करनी। फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो फिर जाएँ, फ़ख़ुज़ूहुम, उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, उन्हें कत्ल करो, है सब तुम जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ। यानी अब जो हिजरत का हुक्म आने के बाद कि दारुल कुफ़र को छोड़ के दारुल ईमान में आ जाओ, जो नहीं आया तो तुम उन्हें पकड़, उन्हें कत्ल कर दो। वला तत्तख़िज़ू मिन वलिय्यन वला नसीरा, उनमें से किसी को दोस्त और मददगार ना बनाना। इल्लल्लाज़िना यसिलूना, सिवाय उन लोगों के जो जा मिलते हैं, ला कौमिन, उस कौम के साथ, बैनकुम व बैनहुम मिसाक, जिसके तुम्हारे और उसके दरमियान पक्का वादा है। यानी तुम्हारा आपस में वादा था कि हम तुम्हारे खिलाफ़ नहीं लड़ेंगे, तुम हमारे खिलाफ़ नहीं लड़ोगे। अगर वो उस कौम के साथ जा मिलते हैं फिर तुम उन पर कुछ नहीं कर सकते। और जाओकुम, या वो तुम्हारे पास इस हालत में आते हैं, हसरा सदूरुहुम अन युकातिलूकुम,
کہ ان کے سینے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں، اور یقاتل قوم یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لسلط علیکم، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا ہے، فلا قاتلکم، وہ تم سے لڑتے۔ یعنی اس لیے ان کے ساتھ آپ نے قتل نہیں ان کو کرنا کہ وہ آ کے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم لڑائیوں سے تنگ آ گئے، ہم آپ کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ، یعنی نہ آپ کے ساتھ مل کے نہ ان کے ساتھ ہم لڑیں گے، نہیں، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ نہ ایسا کرتے، ان کے سینے تنگ نہ آئے ہوتے، تو پھر دشمنوں کے ساتھ مل جاتے نا۔ ابھی وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کا معاہدہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو پھر اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے تو ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتا تم پر۔ تو اب چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، غیر جانبدار ہیں، اس لیے تم انہیں بھی قتل نہیں کرو گے۔ فَإِنِ تَزَالُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر وہ لگ رہے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نہ لڑے تم سے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری تو صلح بھی ڈال دیں۔ یہ صلح ہے نا کہ ہم نہ تم سے لڑیں گے نہ ان سے لڑیں گے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف اب کوئی راستہ نہیں رکھا کہ تم انہیں لڑو یا انہیں مارو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے وہ لوگ، یریدون، اب یہ نیت کے کھوٹے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یامنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں، و یامن قومہم، اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب وہ آزمائش میں ڈالے گئے اور صفیہ اس میں الٹے کیے گئے، یعنی تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ حالانکہ کہتے یہ تھے کہ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی، لیکن جو ہی موقع ملا، جیسے جنگ احزاب میں کئی گروہ بنو قریظہ جو تھا اپنا وعدہ توڑ کے شامل ہو گیا نا ان کے ساتھ، تو جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف وہ آ جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، یعنی تم پہ آ کے حملہ کر دیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری تو صلح بھی نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ روکیں اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تمہارے لیے دلیل رکھی ہے کہ تم ان سے لڑو، انہیں قتل کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن بھی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ 8واں پارہ ساتھ ہی دے دے مجھے ذرا۔ چلیں دعا جنہوں نے جانے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج 8واں پارہ نہیں پڑھنا تھا، غلطی سے میرے سے نکل گیا۔ 8واں پارہ مکمل ہو گیا، اب صرف دورہ قرآن ہی ہوا کرے گا، اور کوئی پارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔